الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب صدق اللہ العظیم۔ حاضرین محترم، یہ دنیا جس میں ہم اپنی زندگی گزار رہے ہیں اور ہر لمحے اپنی منزل کے قریب پہنچ رہے ہیں، دنیا میں جو آیا ہے وہ ایک دن جائے گا۔ جو پھول کھلتا ہے وہ مرجھاتا بھی ہے، جو عمارت بنتی ہے وہ خراب بھی ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت نے ایک خاص وقت کے لیے ہمیں دنیا میں بھیجا ہوا ہے، لیکن ہم میں سے کتنے ہیں جو اس کی قدر کرتے ہیں؟ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ کچھ لوگ ایک جہاز میں سوار تھے، راستے میں ایک جزیرہ آیا، وہاں جہاز رکا۔ جہاز کے ملاح نے کہا کہ ہم یہاں کچھ گھنٹے رکیں گے، کچھ وقت ہم یہاں قیام کریں گے، اگر کچھ لوگ جزیرے پر جانا چاہیں تو چلے جائیں، گھومے پھریں، البتہ وقت دے دیا کہ اتنے وقت میں واپس آ جائیں تاکہ ہم اپنے وقت مقررہ پر اگلی منزل کی طرف روانہ ہو سکیں۔ لوگ اس جزیرے پر اتر گئے، بہت ہی خوشنما، انتہائی خوبصورت وہ جزیرہ تھا۔ لوگ اس کے نظاروں میں ایسے محو ہوئے کہ جہاز میں جانا ہی بھول گئے۔ کچھ لوگوں کو البتہ خیال آیا کہ بھئی ہم تو اس کے نظاروں میں ایسے گم ہو گئے کہ ہم جہاز میں جانا بھول گئے، تو جلدی سے انہوں نے کچھ لوگوں کو لیا اپنے ساتھ اور جلدی جلدی جہاز پر پہنچ گئے۔ اس کے نتیجے میں ایک فائدہ یہ بھی ہوا انہیں کہ وقت پر وہ پہنچ گئے اور انہیں اچھی جگہ مل گئیں، اچھی جگہوں پر وہ بیٹھ گئے۔ کچھ اور لوگ بھی تھے جہاز میں، جزیرے میں، جو اس کی خوشنمائی میں محو تھے، انہیں بھی خیال آیا تو وہ کچھ تاخیر سے پہنچے، لیکن اتنی دیر میں جو پہلے پہنچ گئے تھے انہوں نے اچھی جگہوں پر قبضہ کر لیا تھا، وہ ان سیٹوں کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے جو بہترین محل وقوع پر تھیں، لہذا انہیں جگہ تو مل گئی جہاز میں، لیکن جگہ اچھی نہیں تھی، خراب جگہ تھی۔ کچھ لوگ ایسے بھی تھے جزیرے میں کہ جنہیں وہاں کی خوشنمائی ایسی بھائی کہ انہوں نے کہا جہاز نکلتا ہے تو نکلے، ہمیں تو ایسی خوبصورتی پہلے کہیں نظر نہیں آئی، لہذا ہم تو یہاں سے نہیں جاتے۔ چنانچہ انہوں نے وہیں پر گزر بسر کر لیا، وہیں رہنے لگے۔ اب دن تو گزر گیا، لیکن جب رات آئی تو وہ جزیرہ کاٹنے کو دوڑا۔ وہاں وحشت ہو گئی، اس لیے کہ وہاں کو نہ لائٹ کا انتظام تھا نہ بجلی تھی۔ دن میں تو اللہ تعالیٰ نے سورج کی روشنی ایسی رکھی تھی کہ لائٹ کا خیال بھی نہیں آیا، لیکن جب رات ہو گئی تو اب جنگلی جانوروں کا بھی خوف ستانے لگا، مختلف حشرات الارض بھی وہاں تھے۔ اب ان کو محسوس ہوا کہ ہم نے غلطی کی اور کوتاہی کی، تو فرمایا کہ بات یہ ہے کہ جو لوگ بھی عقل مند ہیں وہ ضرور کہیں گے کہ سب سے پہلے جو جہاز میں پہنچ گئے وہ تو انتہائی عقل مند لوگ تھے، اور بعد میں پہنچنے والے اگرچہ دیر سے پہنچے لیکن چلو بہرحال پہنچ تو گئے۔ لیکن تیسرے درجے کے جو لوگ تھے جو
اسی جزیرے پر رہ گئے اور رات جب آئی ان کے سر پر تو انہیں انتہائی پریشانی اٹھانی پڑی. فرمایا کہ وہ انتہائی بے وقوف اور کم عقل لوگ تھے. تو اسی طریقے سے میرے عزیزو یہ دنیا ایک جزیرہ ہے لیکن رہنے کی جگہ نہیں ہے. یہاں بھی بہت سی جگہ ایسی ہیں کہ جہاں رہنے میں انسان کو خوف آتا ہے. دن تو کسی نہ کسی طرح کٹ جاتا ہے لیکن جب رات ہوتی ہے تو انسان پر خوف کے سائے منڈلانے لگتے ہیں. تو اس فرمایا کہ دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں ہے، یہ کھیل تماشا ہے. جس طرح آدمی کسی بھی کھیل کود میں مشغول ہو وہ دائمی نہیں ہوتا، مستقل نہیں ہوتا. کوئی کھیل 1 گھنٹے میں ختم ہو جاتا ہے، کوئی 2-4 گھنٹے میں ختم ہو جاتا ہے، کوئی 6-7 گھنٹوں میں ختم ہو جاتا ہے، کوئی 1 دن میں ختم ہو جاتا ہے، کوئی روز ختم ہوتا ہے لیکن پھر شروع ہو جاتا ہے، پھر لیکن 5-6 دن وہ بھی ختم ہو جاتا ہے. تو فرمایا کہ کھیل تماشا جس طریقے سے دائمی نہیں ہوتا اسی طریقے سے دنیا کے اندر رہنا اور یہاں کی جو سرگرمیاں ہیں وہ بھی دائمی نہیں ہیں. اس لیے انسان کو چاہیے کہ اپنی آخرت کی تیاری کرے، یہاں رہیں. اللہ تعالیٰ نے جو وقت یہاں گزارنا ہے ہم اس کے لیے بھی بہتر سے بہتر کوشش کریں جائز حدود میں رہتے ہوئے، لیکن اتنے مست نہ ہو جائیں کہ اپنی آخری جو منزل ہے اس کو بھول جائیں. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا دار من لا دار لہا، کہ دنیا اس کا گھر ہے جس کا کوئی گھر نہیں. جس کا آخرت میں گھر ہے وہ دنیا کو اپنا گھر نہیں سمجھتا، اور جس نے اپنی آخرت کی تیاری نہیں کی وہ سمجھتا دنیا میں رہنا، جانا ہی نہیں ہے. وہ جانے کو دل نہیں چاہتا اس کا. اور فرمایا کہ جو آدمی یہاں کے لیے جمع کرے تو وہ شخص ہو سکتا ہے جس کے پاس عقل نہ ہو. اس کی وجہ ہے، دیکھیے گھر وہ ہوتا ہے جہاں پورا اقتدار حاصل ہو. ہم جہاں رہ سکیں، اپنی مرضی سے آ سکیں، اپنی مرضی سے جا سکیں، راحت و آرام کی جتنی چیزیں ہیں ہم وہاں پر انہیں حاصل کر سکیں، جہاں پہنچ کر انسان کو سکون و اطمینان حاصل ہو، چاہے وہ جھونپڑی ہی کیوں نہ ہو، وہ اپنا گھر کہلاتا ہے. لیکن بتائیے کیا انسان کسی کے گھر پر جا کر خوش ہوتا ہے؟ چاہے اس کا گھر محل ہی کیوں نہ ہو. اور یہ اس کی ظاہر ہے کہ وہاں اس کو اقتدار حاصل نہیں ہے. بطور مہمان کے وہ گیا ہے تو کچھ لمحوں کے لیے، کچھ گھنٹوں کے لیے، کچھ دنوں کے لیے، تب بھی وہ اس کا گھر نہیں ہے. اسے پورا اختیار اسے حاصل نہیں ہے، اقتدار حاصل نہیں ہے. اپنی مرضی سے آنا اور جانا نہیں ہو سکتا. وہاں پر آنے کے لیے اجازت لینی پڑے گی، جانے کے لیے اجازت لینی پڑے گی کہ میں جا رہا ہوں بھائی، شام کو آؤں گا یا نہیں آ سکوں گا. یہ آداب بھی بیان کیے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو آدمی کسی کے گھر مسافر ہو اور مہمان ٹھہرے تو اسے اپنے معمولات بتانے چاہیے کہ بھی آج میں شام کا کھانا آپ کے ساتھ کھا سکوں گا یا نہیں کھا سکوں گا، رات کو میں آؤں گا واپس یا نہیں آؤں گا، تاکہ دوسرا آدمی آپ کی وجہ سے پریشان نہ ہو. وجہ اس کی یہ کہ اپنے گھر میں تو انسان کو اختیار اور اقتدار ہوتا ہے لیکن دوسرے کے گھر میں نہ اختیار ہوتا نہ اقتدار ہوتا. تو اسی طریقے سے یہ جو دنیا ہے یہ ایسا گھر ہے کہ جہاں نہ ہمارا اقتدار ہے نہ ہمارا اختیار. اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزوں میں ہمیں ضرور با اختیار بنا دیا ہے، کچھ وقت کے لیے، کچھ لمحوں کے لیے، اور اقتدار بھی دے دیا ہے، لیکن بالکلیہ طور پر وہ ہمارا گھر، ہماری منزل نہیں ہے، نہ ہم اس کے مالک. یہی وجہ ہے کہ جب انسان کی آنکھ بند ہوتی ہے گھر میں چاہے کوئی کتنا ہی ہمیں پسند کرتا ہو، چاہتا ہو، محبت کرتا ہو، لیکن آنکھ بند ہوتے ہی سارے گھر والے مل کر ہمیں جتنا جلد ہو سکتا ہے وہ قبرستان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں کہ بھئی اب اس کے گھر میں رہنے کی جگہ نہیں، فوراً پہنچاتے ہیں. وجہ اس کی کیا ہے کہ دنیا چونکہ ہمارا اصل گھر نہیں ہے، ٹھکانہ نہیں ہے. اور یاد رکھیے قبر بھی اصل ٹھکانہ نہیں ہے، کیونکہ وہاں سے بھی منتقل ہو کے کہیں اور جانا ہے ہم نے. یہی وجہ ہے کہ انسان کا بدن تو بظاہر قبر کے اندر دفن ہوتا نظر آتا ہے لیکن اس کی روح جو ہے وہ یا تو اعلیٰ علیین میں ہوتی ہے یا اسفل السافلین میں ہوتی ہے. جو نیک لوگ ہیں ان کی روحیں اعلیٰ علیین میں ہوتی ہیں، اور جو برے لوگ ہوتے ہیں، فاسق و فاجر ہوں یا کافر ہوں، تو ان کی روحیں اسفل السافلین میں چلی جاتی. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دونوں قسم کے لوگوں کا ذکر بھی فرمایا.
اسفل السافلین کے فرمایا کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں پیدا کیا ہے، یعنی اس سے بہتر مخلوق ہم نے پیدا ہی نہیں کی۔ اسی لیے انسان اشرف المخلوقات، تمام مخلوق میں سب سے زیادہ افضل ترین مخلوق انسان، لیکن ساتھ میں فرما دیا کہ ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر ہم اسے اسفل السافلین میں پہنچا دیتے ہیں، لوٹا دیتے ہیں۔ لیکن ہاں کچھ لوگ ہیں جو اس سے مستثنا ہیں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے، اچھے عمل کیے، ان کے لیے نہ ختم ہونے والا اجر ہے۔ اس سے پتہ چلا کچھ لوگ تو اسفل السافلین میں چلے جاتے ہیں، اور کچھ لوگ وہ ہیں جو اعلیٰ علیین میں چلے جاتے ہیں۔ تو بہرحال یہ دو مقام اصل ہیں۔ پھر اس کے بعد بھی جب اللہ تعالیٰ دوبارہ قبروں سے اٹھائیں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں جسموں میں داخل کریں گے دوسرے۔ یہ جو وجود ہمیں دنیا میں دیا گیا یہ تو ختم ہونے کے لیے، اور یہ بات ذہن میں رکھیے کہ دیکھیے جب ہم پیدا ہوئے تو اس وقت تو ہمارا وجود دنیا میں کہیں تھا ہی نہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں وجود بخشا ہے۔ اسی لیے آج ساری دنیا اس بات کی مخالف الحمدللہ نظر آتی ہے، جو لوگ کہتے ہیں نا میرے جسم میری مرضی، تو ہم اس کو اسی لیے کہتے ہیں کہ جسم ہمارا نہیں ہے، ہمیں اللہ نے عطا فرمایا، ہم نے تو مطالبہ ہی نہیں کیا، اللہ نے بغیر مطالبے کے ہمیں ہمارا وجود بخشا ہے، اور جب وجود کے مالک وہ ہیں تو مرضی بھی انہیں کی چلتی۔ بات یہ ہے کہ میرے بھائی جس نے یہ جسم عطا فرمایا، جس نے عقل دی، جس نے شعور بخشا، جس نے ہمیں بہترین سانچے میں ڈھالا، تو یقیناً احکام بھی اسی کے چلیں گے اس جسم پر۔ تو اس لیے ایک بات تو یہ سمجھ لینی چاہیے کہ یہ وجود ہمارا نہیں، اور یہ بات کئی دفعہ آپ جان بھی چکے ہیں کہ یہی وجہ ہے کہ خودکشی کو حرام قرار دیا شریعت، اس لیے قرار دیا کہ تمہارا یہ وجود نہیں ہے، اللہ نے نہیں کہا کہ تو کوئی خودکشی کرے، اپنے آپ کو مارے، قتل کرے، ختم کر دے، جائز نہیں، حرام ہے، خودکشی کرنا حرام۔ وجہ اس کی ظاہر ہے، ہاں انسان پر ایک طبی وقت آتا ہے تو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اور ایک وقت وہ ہے کہ انسان جبری طور پر زہر کھا لیا، کسی نے اپنے آپ کو گولی مار لی، یا کسی گاڑی کے نیچے آ گیا، ریل کے پہیے کے نیچے اپنے آپ کو دے دیا، مختلف طریقے، یا اونچی جگہ سے چھلانگیں مار دی اور اپنے آپ کو ختم کر دیا، تو اس نے گویا اس وجود کی قدر نہیں کی جو اللہ نے عطا فرمایا تھا۔ تو جس طریقے سے اپنے وجود کو ختم کر کے ہم اس کو بے قدر کرتے ہیں اور اس کے لیے پھر عذاب کا مستحق انسان بن جاتا ہے، اسی طریقے سے دنیا میں رہتے ہوئے اس وجود پر اگر اللہ کے احکام کو ہم نافذ نہیں کریں گے تو گویا ہم نے اپنے اللہ تعالیٰ کے اس وجود کو، اس عطا کو نہیں سمجھا، اور اس کی قدر نہ کرنے کی وجہ سے بھی ہم مستحق عذاب ہوں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو وجود عطا فرمایا اس کی ہمیں قدر کرنی چاہیے۔ اور قدر کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو احکامات دیے ہیں ہمیں دنیا میں وقت گزارنے کے، ان احکامات کو اپنے جسم پر نافذ کریں، اسی طریقے سے اپنی اولاد کی تربیت کریں، اپنے گھر والوں کی تربیت کریں، اور تربیت اس انداز میں کریں کہ وہ اللہ کے باغی نہ بنیں، قانون خداوندی کے مخالف نہ ہو، سرکش نہ ہو، بلکہ ان کا سر جھک جائے اللہ کے احکامات کے آگے کہ ہمارے خالق و مالک آپ ہمارے رب ہیں، آپ ہمارے جسم کو بہتر طور پر جانتے ہیں، آپ ہی نے اس کو تخلیق کیا ہے، آپ ہی نے ہمیں وجود بخشا ہے، اس لیے آپ جو فرمائیں گے ہم اس پر عمل کریں۔ تو اس لیے میرے عزیز، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ کچھ وقت دیا ہے تاکہ ہم اس وقت میں قدر کریں، اور جتنے وقت کے لیے ہم دنیا میں آئے ہیں نہیں پتا کہ ہم کب تک کے لیے۔ آج ہی اتفاق سے میرا ایک جگہ جانا ہوا، ایک صاحب ایک مکان بنا رہے تھے تو میں کہیں کسی وجہ سے مجھے جاننا تھا۔ کچھ دن پہلے جب میں گیا تھا تو وہاں ایک ٹھیکیدار صاحب تھے جو بڑے خوش شکل آدمی تھے، پان کھا رہے تھے، اچھے خوبصورت لگ رہے تھے۔ آج اتفاق سے گیا تو جو صاحب وہاں ان کے ساتھ دوسرے بیٹھے تھے مجھے کہنے لگے جی فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا، آپ ان کے لیے مغفرت کی دعا ضرور کر دینا۔ میں نے کہا ضرور کریں گے، لیکن آپ کس کی بات کر رہے ہیں؟ تو بتایا کہ فلاں صاحب جو آپ آئے تھے پہلے تو بیٹھے ہوئے تھے، پان کھا رہے تھے، یاد دلایا۔ تو میں نے کہا دیکھیں 40-45 سال کی عمر، انسان کو پتہ نہیں ہے کہ جو ٹھیکہ میں نے لیا ہے اس کو پورا بھی کر سکوں گا کہ نہیں، مکان پورا بنا سکوں گا کہ نہیں، جو پیسے مجھے ملنے والے ہیں میں اس سے فائدہ حاصل کر سکوں گا کہ نہیں۔ انسان اس قدر تو
جو ہے سمجھ لیجئے کہ بے اعتبار زندگی ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا انسان. ہمارے یہاں ڈاکٹر زاہد صاحب جو رہتے تھے چودھری غلام حسین صاحب کے صاحبزادے، کل ان کا پرسوں ظہر میں جنازہ ہوا. شہزاد صاحب بالکل صحیح سالم، چست و چالاک، جسمانی طور پر بھی ماشاءاللہ، لیکن ہارٹ اٹیک ہوا، پہلے ہارٹ اٹیک میں دنیا سے چلے گئے. تو یہ اللہ کی طرف سے کس نے کتنا وقت گزارنا ہے. ہم کرتے ہیں اپنے آپ پر غرور کرتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، حالانکہ ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہمارے جانے کا وقت کب ہو جائے. اسی لیے بعض کسی نے کہا کہ میاں دنیا میں ہم اپنے کپڑے خرید رہے ہیں اور ہمیں یہ پتا نہیں ہے کہ ہمارا جو ہے وہ کفن تیار ہو چکا ہے. مکان بنا رہے ہیں لیکن یہ پتہ نہیں کہ قبر تیار ہو رہی، وقت آ گیا جانے کے لیے. تو اس لیے میرے عزیزو، دنیا میں اللہ نے جتنا وقت ہمیں دیا ہے ہم اس کی اطاعت کے ساتھ گزاریں، اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کریں، اپنے وجود کو نافرمانیوں میں خرچ نہ کریں، بلکہ اس وجود پر اللہ کے احکام کو نافذ کریں. تو اس لیے آپ نے فرمایا کہ یہ دنیا اس کا گھر ہے جس کا آخرت میں گھر نہیں، اور یہاں کے لیے وہ جمع کرتا ہے جس نے ان نعمتوں کو حاصل کرنے کا ارادہ نہیں کیا جو اللہ نے وہاں تیار کر رکھی. البتہ اتنی بات شریعت نے ضرور بتائی ہے کہ جائز طریقے سے جائز حدود میں رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ جو عطا فرمائے تو ضرور اسے حاصل کرے. اس لیے کہ جب اللہ نے وجود بخشا ہے، اس دنیا میں ہم نے رہنا بھی ہے، وقت بھی گزارنا ہے، اور ہمیں نہیں پتا کتنا وقت ہم نے گزارنا ہے، لیکن جائز طریقے سے جو حاصل ہو وہ ضرور حاصل کریں. اللہ تعالیٰ نے منع نہیں کیا اس سے. جائز ذرائع اور جائز اسباب کو اختیار کرنے سے اللہ تعالیٰ نے منع نہیں کیا، بلکہ ان کو جائز طریقے کو اختیار کر کے جائز حدود میں رہتے ہوئے اپنی ذات پر، اپنے عزیزوں پر، اپنی اولاد پر، اپنے گھر والوں پر، اپنے بچوں پر وہ خرچ کرنا بھی صدقہ اور اجر ہے. اس کو بھی فرمایا کہ اجر، آپ بیوی پر خرچ کر رہے ہیں جائز، وہ بھی آپ کے لیے باعث اجر. بچوں پر خرچ کر رہے ہیں وہ بھی باعث اجر. ان کی اچھی تربیت کر رہے ہیں باعث اجر. قدم قدم پر آپ کے لیے ہمارے لیے اجر اللہ نے رکھا ہے. اس لیے میرے عزیزو، ہمیں پوری کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنا وقت بھی ہمیں یہاں عطا فرمایا ہے، اس لیے کہ پتہ کسی کو نہیں. ہمارے حضرت والا فرمایا کرتے تھے کہ زندگی کا جو ویزا ہے وہ ناقابل توسیع ہے اور نامعلوم المیعاد ہے. جو ویزا ہم لے کر آئے ہیں، ایک تو اس میں توسیع نہیں ہو سکتی. دنیا کا جو ویزا ہوتا ہے، صاحب 1 مہینہ بڑھوا لیا، 2 مہینے بڑھوا لیا، 6 مہینے بڑھوا لیا، 1 سال کے لیے مزید بڑھوا لیا، پیسے دے کر، فیس دے کر. لیکن آخرت کا جو دنیا کی زندگی کا ویزا اللہ نے ہمیں دیا ہے، ہم ایک لمحہ بھی اس میں اضافہ نہیں کر سکتے. کسی کو کچھ دے کر، فیس دے کر، صاحب 2 4 5 سال کے لیے ہمیں آگے کے لیے ویزا جاری کر دیں، نہیں. ناقابل توسیع، نامعلوم المیعاد. دیکھیے عمرے کے لیے جاتے ہیں تو ہمیں پتا ہوتا ہے کہ 1 مہینے کا ہے ہمارا ہی، 1 مہینے بعد ہم نے آنا ہے. اس لیے جانے کی بھی سیٹ ہوتی ہے، واپسی کی بھی سیٹ ہوتی ہے. آج کل 1 مہینے کے اندر اندر آنا ہم نے. لیکن دنیا میں جب اللہ نے بھیجا ہے تو بھیج تو دیا، لیکن کتنے وقت کے لیے کون آیا کسی کو پتا نہیں. نامعلوم المیعاد. کبھی بھی کسی وقت بھی یہ ویزا ختم ہو سکتا ہے، اور کبھی بھی ہو سکتا ہے کہ چلو یہ واپس جاؤ. جیسے آج سعودی حکومت نے اعلان کر دیا جتنے لوگ آئے ہیں عمرے پہ واپس چلے جائیں، جمعے کا بھی انتظار نہ کریں. تو اگر اللہ کی طرف سے یہ اعلان ہو جاتا ہے کہ ہاں بھائی چلو جس کا وقت آ گیا نکلو، یہاں تو پھر بھی کسی نہ کسی درجے میں دنیا کے اعتبار سے تیاری ویاری انسان کر لیتا ہے کچھ نہ کچھ، لیکن وہاں کے لیے تو کچھ بھی نہیں کر سکتے. اس لیے یہ نامعلوم المیعاد ہے. اس کی میعاد کا بھی پتہ نہیں ہے کہ کون کتنے وقت کے لیے اس دنیا میں آیا. سیٹ پہلے سے بک نہیں ہوتی، عین وقت پر بک ہوتی ہے ایمرجنسی میں. کہاں ٹھکانہ ملتا ہے پتہ نہیں. اس لیے اللہ نے کہہ دیا کہ ان اللہ عندہ علم الساعہ، قیامت کا علم صرف اللہ کو ہے، کسی کو نہیں پتا قیامت کب آئی. علامات بتا دی، یہ علامات ہیں، اس سے پہلے پہلے توبہ کر لو. وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارش کب برسے گی اس کا اللہ کو علم، کسی کو نہیں پتا. ابھی سندھ سے ایک جگہ سے فون آیا 2 دن پہلے کہ دھوپ نکلی ہوئی تھی، اچانک بادل آ گئے، بادل برسے اور ایسے برسے کہ اولے برسے. 15-20 منٹ اولے برستے رہے اور 15 منٹ بعد ختم ہو کے دھوپ نکل آئی. اب ایسا لگتا ہے بارش ہی نہیں ہوئی. تو وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ،
بارش اللہ برساتا ہے. کب برسائے گا؟ بعض اوقات بادل ہوتے ہیں برس کے نہیں دیتے، بعض اوقات نہیں ہوتے اچانک آ جاتے ہیں برس جاتے ہیں. یعنی کسی کے وہم و گمان میں نہیں ہوتا انسان کہیں چلا گیا اور پتہ چلا کہ وہ گھومنے پھرنے کے لیے گیا تھا، اچانک کالے بادل سیاہ بادل آ گئے، بھاگنے کا موقع بھی نہیں ملتا. تو وہی نزل الغیث. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، ماں کے رحم میں کیا ہے. یہاں دیکھیے اللہ تعالیٰ نے جو لفظ استعمال کیا ہے نا وہ ایسا ہے کہ بڑا وسیع لفظ ہے. صرف یہ اس حد تک نہیں کہ لڑکا ہے یا لڑکی، اس حد تک نہیں ہے. یعلم ما فی الارحام، ماں کے رحم میں کیا ہے اس کا تمہیں علم نہیں. ادھورا بچہ ہے یا پورا بچہ ہے، ہاتھ پورا ہے یا نہیں ہے، آنکھ ہے یا نہیں ہے، دل مکمل ہے یا سوراخ ہے، پھر یہ جنتی ہے یا دوزخی ہے. لڑکا لڑکی تو بات کی بات. اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ آج تو پتہ چل جاتا ہے، اس کی ساری ماہیت کو تو پتہ نہیں چلتا کہ یہ لڑکا بڑا ہو کے کرے گا کیا، ماں باپ کے لیے فرما بردار بنے گا یا عذاب بنے گا، مشقت میں ڈالے گا یا ان کے لیے باعث نعمت ہوگا، کسی کو کچھ نہیں پتا. بعض اوقات والدین بیچارے ترستے رہتے ہیں، سالوں سال بعد اولاد ہوتی ہے لیکن وہ اولاد ان کے لیے مصیبت بن جاتی، اور زبان سے کہتے ہیں کہ اس سے تو بہتر تھا کہ ہم بے اولاد ہی رہتے، ہمیں نہ اولاد ہوتی. تو اس لیے وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ میں بہت باتیں ہیں، تفصیل ہے. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، کل کیا ہوگا کسی کو نہیں پتا. کل تو دور کی بات ہے، یہاں سے ہم اٹھ کے جائیں گے کیا ہونے والا یہ ہمیں پتا نہیں. بعض اوقات انسان گھر سے نکلتا ہے کاروبار کے لیے، ملازمت کے لیے، اپنے آفس جانے کے لیے، لیکن اس کی لاش آتی ہے بیچاری، نہیں پتا ہوتا کسی کو بھی. ابھی جو گلبہار میں گولی مار میں جو عمارت گری، پتہ چلا 11 افراد ایک ہی خاندان کے تھے، کچھ مہمان آئے ہوئے تھے بیچارے. تو کیا کسی کے گھر میں وہ آئے تھے، پتہ تھا کہ یہ ہماری لاشیں آئیں گی وہاں سے، ہم نکل بھی سکیں گے کہ یہ نہیں. وہم و گمان میں نہیں ہوتا انسان کے. وما تدری نفس بأی ارض تموت، اور کوئی یہ نہیں جانتا کہاں مرے گا. یہ میں نے کہا نا کہ سیٹ کا پتہ نہیں ہے، کس جہاز میں ملے گی، کس ایئر لائن سے جائیں گے، اور اکانومی کلاس میں جگہ ملے گی کہ فرسٹ کلاس میں ملے گی، کچھ پتہ نہیں. کھڑکی والی سیٹ ہوگی یا دم پہ بیٹھیں گے جا کے، بس جب جانا ہے تو جانا ہے. اس لیے کہ یہ سفر تو سب کے لیے ایک ہی جیسا ہوتا ہے، چاہے امیر مرے چاہے غریب مرے، وہاں جا کے سب برابر ہو جاتے ہیں. تو بہرحال یہ باتیں میں نے اس لیے عرض کی کہ یہ 5 باتیں اللہ نے قرآن مجید میں بیان فرما دی کہ اس کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے امام حدیث ہیں، بہت بڑے امام ہیں، مدینہ منورہ کے رہنے والے ہیں. وہاں سے نکلتے نہیں تھے وہ اس خیال سے، اس خوف سے کہ ایسا نہ ہو کہ مدینے سے باہر نکلوں اور موت نہ آ جائے. اس فکر میں رہتے تھے ہمیشہ کی، اور ان کی تمنا تھی کہ اللہ تعالیٰ مدینے کی موت عطا فرمائے. ایک دن خواب میں سوئے تو کوئی انہیں خواب میں نظر آیا تو اس سے پوچھا کہ میں فکر میں رہتا ہوں، میری عمر کیا ہے، کتنی زندگی میں نے یہاں گزارنی. تو وہ انہوں نے یہ تو نہیں بتایا، البتہ اشارہ کر دیا اس طرح کر. اب 5 مہینے یا 5 گھنٹے یا 5 سال کچھ پتہ نہیں. امام شیرین رحمۃ اللہ علیہ سے غالباً خواب کی تعبیر پوچھی، تو جو خواب کی تعبیر پوچھنے کے لیے گیا تھا تو امام صاحب نے کہا تھا میرا نام مت لینا کہ میں نے خواب دیکھا ہے. جب ان سے انہوں نے خواب بیان کیا کہ انہوں نے کہا یہ خواب تم تو نہیں دیکھ سکتے، تو وہ بھی ماشاءاللہ بڑے اللہ نے علم عطا فرمایا تھا، صاحب علم تھے. کہا تم تو نہیں دیکھ سکتے یہ خواب کم سے کم. تو خیر پھر مجبور انہوں نے بتانا پڑا، کہا کہ ہاں وہ دیکھ سکتے. فرمایا کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے انہی 5 چیزوں کی طرف اشارہ کیا ہے کہ یہ وہ 5 باتیں جن کا کسی کو پتہ نہیں ہے، کتنا گزارا کرنا، کتنا رہنا دنیا میں. ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي ارض تموت ان اللہ علیم. تو یہ 5 چیزیں ایسی ہیں جس کا علم اللہ نے کسی کو دیا ہی نہیں. اسی لیے بعض اوقات
آدمی دیکھتا ہے بارش بھی آ رہی ہے، یہ بھی آنے والی، کہتے ہیں امکان ہے، امکان کہتا ہے ٹھیک ہے، اللہ نے اتنا علم ضرور دیا ہے کہ ہم آلات سے دیکھ کر یہ پتہ چلا سکتے ہیں کہ ہوا کس طرف کو چل رہی ہے، دباؤ کہاں پر ہوگا، بارش کہاں برسے گی، کس وقت برسنے کا ٹائم، اس لیے بعض اوقات بتا بھی دیتے ہیں، لیکن وہ اس میں کہتے ہیں کہ امکان ہے، بعض اوقات ہوتی ہے بعض اوقات نہیں ہوتی، یقینی علم نہیں ہے۔ جو ظاہری علوم ہیں اللہ تعالیٰ نے جو دی ہے انسان کو، عقل و شعور دی ہے، اور سائنس کی بنیاد پر، سائنس سے جو چیز ثابت ہوتی ہے نا، اس سے پہلے وہاں پر جو ہے وہ سنت نبوی صاحب نے پہلے کھڑی ہوتی ہے۔ ہمیں بعد میں سائنس تو بتاتی ہے، پہلے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ان چیزوں کے بارے میں بتلا دیا ہوتا ہے بعض اوقات، اس کے یہ فائدے ہیں، اس کے فائدے، یہ فائدے۔ آج بہت سارے سائنسدان کہتے ہیں مسواک کے یہ فائدے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پہلے بتا دیے کیا کیا فوائد۔ اس میں سب سے دیکھیے جو ایک فائدہ ہے، بڑا فائدہ میں تو کہتا ہوں، لیکن انہوں نے لکھا کہ فائدے تو بہت سارے ہیں، لیکن کم سے کم جو فائدہ یہ ہے کہ خاتمہ ایمان پہ ہوتا ہے، معمولی فائدہ ہے۔ اور مسواک کر کے آدمی جب وضو کر کے نماز پڑھتا ہے 70 گنا زیادہ درجہ حاصل ہوتا ہے اس نماز سے جو بغیر مسواک کے وضو کیا ہو۔ تو بہت سارے فوائد ہیں۔ بہرحال دیکھیے جو اصل بات تھی وہ یہی تھی کہ ہم کسی انسان کو یہ نہیں پتا کہ وہ کب تک دنیا میں رہے گا۔ جب معلوم نہیں ہے میرے عزیزوں، اور کسی وقت بھی یہ دنیا ختم ہو سکتی ہے ہمارے لیے، اس لیے ہر لمحے کو ہم یہ سمجھیں کہ آخری لمحہ ہے، ہر دن کو آخری دن سمجھیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز ایسے پڑھو کہ جیسے زندگی سے جانے والے کی آخری نماز ہوتی ہے۔ جب تم نماز کو اس طرح سے پڑھو گے تو کس درجے کی نماز ہوگی؟ کسی آدمی کو اگر یہ پتہ چل جائے کہ وہ کل پھانسی ہونے والی ہے اور مسلمان ہو، تو اس کی کیا خواہش ہوتی ہے کہ کم از کم میں قرآن مجید کی تلاوت کر لوں، نہا لوں، اپنے آپ کو پاک صاف کر لوں، نماز اچھی طریقے سے پڑھ لوں۔ بہت سے جو واقعات اس طرح کے ملتے ہیں کہ بعض ڈاکو راستوں میں لے جا کے قتل کر دیا کرتے تھے، تو جب لے جاتے تھے تو اس کی آخر خواہش پوچھتے تھے، وہ کہتے تھے بس مجھے وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھنے دو اپنے مالک کے پاس جانے سے پہلے۔ تو بات یہ کہ انسان چاہتا یہ ہے کہ میں اس حال میں جاؤں کہ حالت اچھی ہو، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتے ہوئے جاؤں، الا یہ کہ کسی کا قلب جو ہے بالکل شقی ہو، سخت دل ہو، اور وہ بالکل آخرت کا سوچے ہی نہیں۔ آج اصل میں ہم اپنے معاشرے کو جب دیکھتے ہیں تو ہمارے معاشرے میں اب نماز روزہ صرف رسمن تو ہے، لیکن جس طریقے سے ہونا چاہیے اس کا تذکرہ ہر جگہ، اس کا خیال کہ نماز کا وقت آ گیا تو ہم بے چین ہو جائیں، ہمیں سکون نہ ملے جب تک نماز نہ پڑھ لیں، اور روزہ ہو نکل جائے تو بے سکون ہو جائیں جب تک کہ ہم روزہ نہ رکھ لیں، اس کو پورا نہ کر لیں۔ اسی طریقے سے دیگر چیزیں ہیں بھائی۔ اس لیے ہمیں اپنی زندگی کو درست کرنا چاہیے، اعمال کو درست کرنا چاہیے، ایسے اعمال اختیار کریں کہ جب ہم اس دنیا سے جائیں تو ہم ہنستے ہوئے جائیں، دنیا رو رہی ہے۔ لیکن انسان دنیا میں آتا ہے، سب ہنس رہے ہوتے ہیں اور یہ رو رہا ہوتا ہے۔ انسان بچہ پیدا ہوتا ہے روتا ہوا پیدا ہوتا ہے، اور یہ رونا اس کی زندگی کی علامت ہوتی ہے کہ بچہ زندہ ہے۔ اگر بغیر آواز کے پیدا ہو تو سمجھتے مر گیا، شاید آواز نہیں، اس لیے رونا اس کی زندگی کی علامت ہے۔ لیکن سب لوگ ہنس رہے ہوتے ہیں، خوش ہوتے ہیں کہ ہمارے یہاں بیٹا ہوا ہے، بیٹی ہوئی، اور وہ روتا ہوا ہوتا ہے۔ لیکن ہم دنیا میں ایسے عمل کریں کہ جب ہم جائیں تو ہم ہنستے ہوئے جائیں اور ساری دنیا رو رہی۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وقت آخر جب آیا، ان کی اہلیہ رونے لگی، بلکہ حضرت بلال رونے لگے، تو کہا کہ میں اس لیے نہیں رو رہا کہ مجھے یہاں رہنا پسند ہے، یعنی حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی اہلیہ غالباً رونے لگی۔ حضرت بلال نے فرمایا کہ میں تو بہت خوش ہوں، اس لیے خوش ہوں کہ کل انشاءاللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوگی اور آپ کے اصحاب سے ملاقات ہوگی۔ ان کا اعتماد و یقین اس درجے کا تھا کہ وہ اس پر خوش ہوتے تھے کہ کس کس سے ملاقات ہونی ہے۔ اگر ہم دنیا کے اعتبار سے بھی سوچیں تو کسی کا نانا نہیں، کسی کا دادا نہیں، کسی کی نانی نہیں، کسی کا چچا نہیں، کسی کا بھائی نہیں، کسی کی بہن نہیں، کسی کی بیوی نہیں، بہت سے لوگ دنیا جا چکے۔ اگر اس پر بھی ہم خوش ہوں کہ بھی مریں گے تو انشاءاللہ ملاقات ہوگی، تو بھی مرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے۔ لیکن چونکہ جو مر گیا ہم کہتے ہیں اسی نے مرنا تھا، ہم نے تو مرنا ہی نہیں، اس لیے ہم نے اپنی دنیا بسا رکھی۔ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا، بلکہ اپنے وقت کے خلیفہ تھے، انہوں نے پوچھا کہ لوگ مرنے سے ڈرتے کیوں ہیں؟ کہا وجہ اس کی یہ ہے کہ انہوں نے اپنی دنیا کو آباد کر رکھا ہے، آخرت کو ویران کر رکھا ہے، اور ویرانے میں جانے سے انسان ڈرتا ہے، اس لیے کوئی مرنا نہیں چاہتا۔ لیکن اگر ہم اپنی آخرت کو آباد کر لیں تو دنیا سے جانا ہمارے لیے خوشی کا ذریعہ ہو۔ تو اس لیے میرے عزیزو، بس بہرحال اصل یہ کہ ہم اللہ کے حکموں کی فرما برداری کریں،
دنیا میں جو وقت بھی اللہ نے ہمیں دیا ہے اس وقت میں اپنے اعمال ایسے اختیار کریں جس سے ہمیں آخرت میں شرمندگی نہ ہو. انسان جب دنیا سے جاتا ہے لیکن مر جاتا ہے تو کیا ساتھ میں جاتا ہے؟ عزیز و اقارب ساتھ جاتے ہیں. کچھ مال چاہے اس کو چارپائی سمجھ لیں، اور بعض قبیلوں میں رواج بھی ہے کہ اس کا مال بھی قبر تک لے جاتے ہیں پھر واپس لے کے آتے ہیں. تو انسان کے عزیز و اقارب، انسان کا مال تھوڑا سا، اور پھر اس کے ساتھ اس کے اعمال. تو عزیز و اقارب بھی واپس آ جاتے ہیں دفنا کے، اور مال بھی واپس لے آتے ہیں، البتہ اعمال ساتھ میں جاتے ہیں. اب اچھے اعمال ہیں تو کیا ہی بات ہے، خوشی کی بات ہے. اور خدا نہ کرے اعمال خراب ہے تو سمجھ لیجیے خسرت دنیا والآخرہ. اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیے اللہ ہمیں ایسی زندگی گزارنے کی توفیق دے کہ جو دنیا کے اعتبار سے بھی ہمارے لیے عیش و عشرت والی زندگی ہو، آرام و راحت والی ہو، اطمینان و سکون والی ہو، اور اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت میں بھی سرخرو فرمائیں، ہمیں کسی کے سامنے شرمندہ نہ فرمائیں، اور ہمیں اللہ تعالیٰ وہ نعمتیں عطا فرمائیں جو اس نے اپنے خاص بندوں کے لیے رکھی ہوئی ہیں. اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی محروم نہ فرمائیں اور آخرت میں بھی اپنے فضل و کرم سے ہمیں کسی نعمت سے محروم نہ فرمائیں. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. یا اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں عافیت نصیب فرما، ہر شر سے فتنے سے اللہ ہماری حفاظت فرما، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. اللہ جتنے مسلمان مرد و عورت اس دنیا سے جا چکے ان کی مغفرت فرما. خصوصیت کے ساتھ ہم سے جن لوگوں نے کہا ہے اے اللہ اپنے فضل سے جو ان کے عزیز جن کے عزیز دنیا سے چلے گئے ان کی مغفرت کاملہ فرما. ہمارے والدین، عزیز اقارب، رشتہ دار، دوست احباب جو بھی اس دنیا سے چلا گیا یا اللہ سب کی مغفرت فرما، سب کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے. حد نگاہ تک اے اللہ قبر کو وسیع فرما دے. اور یہ سب چیزیں اے اللہ ہم اپنے لیے بھی آپ سے مانگتے ہیں اور طلب کرتے ہیں کہ ہمارا خاتمہ بھی ایمان پر فرما. اے اللہ جب تک کہ زندگی ہو ہمیں کسی قسم کی معذوری، لاچاری اور مجبوری سامنے پیش نہ آئے. اے اللہ ہر قسم کی مجبوری سے، معذوری سے ہماری حفاظت فرما. کسی کا محتاج نہ ہو، کسی کے آگے ذلیل نہ فرما، کسی کے آگے رسوا نہ فرما. ہمیں رزق حلال عطا فرما، وسعت کے ساتھ عطا فرما. یا اللہ دنیا کی راحتیں، دنیا کے اطمینان و سکون بھی عطا فرما، اور آخرت کی راحتیں اور اطمینان و سکون بھی عطا فرما. الہ العالمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت ہمیں عطا فرما، آپ کی شفاعت ہمیں نصیب فرما. اے اللہ جنت الفردوس ہمیں عطا فرما. اے اللہ ہمارے عزیز اقارب کو بھی عطا فرما. اے اللہ تمام مسلمان مردوں اور عورتوں کو بھی اللہ عطا فرما. اپنے فضل و کرم سے اللہ مسلمانوں کو عروج عطا فرما. اے اللہ جو آپ نے شروع میں عروج عطا فرمایا تھا اپنے فضل و کرم سے اللہ پھر سے وہ عروج ہمیں عطا فرما دیجیے. اپنی مرضیات پر چلنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم سے جن جن لوگوں نے جن جن دعاؤں کے لیے کہا ہے اپنے فضل خاص سب کی جائز حاجتوں کو اپنے فضل و کرم سے پورا فرما دے. جن ٹھیکیدار صاحب کا میں نے ذکر کیا نام مجھے اس وقت ذہن میں نہیں ہے، دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما دے. اسی طریقے سے شہزاد صاحب ان کے لیے دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما دے. اور بھی ہمارے مسجد کے جو بھی نمازی بیمار ہیں تو اللہ انہیں شفا عطا فرما دے. جو اس دنیا سے جا چکے ان کی مغفرت فرما دے. ہم جب تک زندہ رہے ہمیں عافیت والی زندگی عطا فرما. ہمارے ایک دوست صاحب محبوب علی صاحب پنڈی میں رہتے ہیں، انہوں نے بیمار ہیں بیچارے، ان کے لیے دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ انہیں شفا کامل عاجل عطا فرما. جب تک زندہ رہیں اللہ ہم سب کو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. اور ہم میں سے جس کسی کا جب کبھی وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.